إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج اس سال کے رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آج کے خطبے کا موضوع فضل التوبۃ والاستغفار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی ضرورت کتنی اشد ہے۔ لیکن اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں، بر صغیر کے علاقے میں خصوصی طور پر جمعۃ الوداع کی ایک اصطلاح مشہور ہے۔ حالانکہ شریعت میں، قرآن و حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع، رمضان کا آخری جمعہ، اس کے لیے یہ اصطلاح پکاری گئی ہو یا اس کے لیے کوئی خصوصی احکام ہوں باقی جمعے کے دنوں سے بڑھ کر۔ اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور جو لوگوں کے ذہن کو اپیل تو کرتی ہے لیکن شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نفل ادا کیے ایک سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھی اور 15 بار سورہ کوثر کی تلاوت کی،
تو اس آدمی کی زندگی بھر کی جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، خواہ ان کی تعداد معلوم ہے یا نہیں ہے، یہ 4 رکعت ادا کرنے سے یہ ان سب کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ اگرچہ اس کی 700 سال کی نمازیں بھی کیوں نہ قضا ہوئی ہوں، اس کے ساتھ وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاشا وکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث پاک میں یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسی پوسٹ بغیر تحقیق کے اس کو آگے شیئر کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا تو اپنی جگہ پہ ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس آدمی نے دانستہ طور پر میرے بارے میں جھوٹ بولا، قال علی ما لم اقل، ایک بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ عام شخص پر نہیں، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے۔ اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان مبارک پہلے کی طرح زندگی میں اس بار بھی بڑی تیزی سے گزر گیا، اور ہم آج حقیقت ہے کہ خطبے کو آنے سے پہلے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ ہم نے تو ابھی جی بھر کر دعائیں بھی نہیں کی تھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کی تھی، بہت ساری نیکیاں کرنے کا ارادہ تھا، اور ابھی ہمیں وہ باقی ہیں، کر لیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ روئے گل سیر نہ دی دم کے بہار آخر شد۔ آئندہ زندگی میں ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے، دعا تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسی بہاریں بار بار نصیب فرمائے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ عظیم البرکت فضائل و برکات سے بھرپور مہینہ ہمیں میسر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس کے گزشتہ دنوں میں اس ماہ مبارک کی بابرکت دن اور رحمتوں بھری راتیں، ان کے اندر ہم جو بھی نیکی کر سکے اللہ اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں باقی دنوں کے اندر بھی صحت و عافیت سے نوازے، اور ہم پہلے سے بڑھ کر عبادت کریں۔ اور بالخصوص جس طرح آج کا دن بڑا اہم ہے، اسی طرح آنے والی رات، یہ رات بھی بہت اہم ہے۔ یہ ان 5 راتوں میں سے ہے۔ آج جو رات آئے گی 27ویں کی رات ہے، 27 رمضان کی، یہ ان 5 راتوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جس کو لیلۃ القدر میں اللہ نے عبادت کرنے کی توفیق دے دی اور اس کی عبادت قبول ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت، 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ من حرمہا، جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہوا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ جس نے یہ راتیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، آپ کا عمل تھا اور سنت تھی کہ احیا لیلہ، شد میزرہ، عبادت کے لیے اپنے آپ کو اپنی کمر کس لیتے، ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ہم اس کے بارے میں غور کریں کہ ہم نے کس قدر محنت کی ہے۔ آج کا موضوع اسی اعتبار سے منتخب کیا گیا کہ جس کا رمضان بھی، یہ رمضان بھی سستی اور کوتاہی میں گزر گیا۔
جس نے یہ طاق راتیں اور آخری عشرے کی 10 راتیں بھی سو کر گزار دیں، لہو و لعب میں گزار دیں. اور کتنی افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، آخر بچے تو وہ ہمارے ہی ہیں نا، کہ قیام تہجد کی نماز مسجد میں کھڑی ہوتی ہے، ساتھ والی پارکنگ میں ہمارے بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچوں نے ان بابرکت راتوں میں اپنے میچ اور پروگرام رکھے ہوتے ہیں. ان بچوں کے بارے میں قیامت کے دن کون جواب دے گا؟ والدین سے پوچھا جائے گا. ان کا کام تھا ان کی رہنمائی کرنا. اتنے بڑے خسارے اور نقصان کا شکار ہو رہے ہیں. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ مبارک راتیں جو زندگی میں پتہ نہیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کچھ سعادت مند لوگ مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ان کو اپنے گناہوں کی فکر ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. اور جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور کچھ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں عید شاپنگ کے نام سے، مارکیٹ کے اندر ساری رات سحری کے وقت واپس آتے ہیں. ان کو کبھی خیال نہیں آیا، کبھی ان کے ذہن میں کہ ہمیں بھی ضرورت ہے ہم عبادت کریں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کو کینسل کر کے بہت کم وقت رہ گیا ہے. جب انسان اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو کبھی انسان کے ذہن میں خیال بھی آتا ہے کہ میں بھی کچھ کر لوں. تو شیطان اس کو مایوس کرتا ہے، کہتا اب کیا کر لو گے؟ 3 راتیں تو لیلۃ القدر جو جن میں تلاش کرنے کا حکم تھا گزر چکی، 21 کی گزر چکی، 23 کی گزر چکی، 25 کی گزر چکی. ہو سکتا ہے 21 کی رات میں لیلۃ القدر ہو، وہ تو گزر چکی ہے. اب اپنی شاپنگ تو کرو، خواہ مخواہ یہ پروگرام بھی کینسل کرتے ہو. لیلۃ القدر تو آپ کو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا گارنٹی ہے کہ انہی راتوں میں ہے؟ جب انسان گنہگار توبہ کرنے کا سوچتا ہے، ساری عمر اس کی اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانیوں میں گزر جاتی ہے، تو شیطان اس کو مایوس کرتا ہے. کہتا ہے ساری عمر تو کٹی عشق بتاں میں مومن. آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ ساری عمر تو اللہ تللے میں عیاشیوں فحاشیوں میں گزار دی. اب آخری عمر میں توبہ کر بھی لوگے تو پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، 2 دن ملتی ہے، 4 دن ملتی ہے زندگی. اس کے بعد کیا تیر مار لو گے تم عبادت کر کے؟ وہ مایوس کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو امید دلاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل کر کے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ارجا آیت فی کتاب اللہ کی کتاب میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی یہ آیت ہے گناہ گاروں کے لیے جن سے بہت گناہ ہو گئے. ان کو امید دلانے والی یہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے حبیب قل، میرے ان بندوں کو فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے بڑے ظلم کیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے قتل کیے تھے، شرک جیسے گناہ کیے تھے، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا. اللہ نے ان کو بھی بلایا. مایوس نہ ہو، آ کر سچی توبہ کر لو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. کوئی ہمارے دروازے پہ آئے تو صحیح، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو صحیح، ذرا ہمارے لطف و کرم کو آزما کے تو دیکھے. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑے ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے جب تم آ کر سچی توبہ کر لو گے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند ہے. آپ نے مشہور حدیث سنی. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اللہ اشد فرحم بتوبۃ عبدہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے. وارحم الراحمین ہے. اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے, ہم یہ عام طور پہ سنتے ہیں جملہ کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے, سنتے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ ہمیں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہیے, اس لیے کہ اس کی ایک تو کوئی دلیل نہیں, اور دوسرا ہمارا رب اس سے کہیں بڑھ کر مہربان ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اس کو 100 حصوں میں تقسیم کیا. 99 حصے ارحم الراحمین نے اپنے پاس رکھے ہیں, اور جو 100واں حصہ تھا, ایک حصہ, اس کو اللہ نے پوری کائنات میں بانٹا ہے. ماں کو بھی وہی دیا گیا, اسی میں سے حصہ ہر شخص کو, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اسی میں سے حصہ ملا ہے. تو جس کو 100ویں حصے میں سے بہت پتہ نہیں کتنا حصہ ملا ہے, تو کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی 70 ماؤں سے بڑھ کر, ماں بڑی مہربان ہے بچوں پر, لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کو اس کے ساتھ ناپنا نہیں چاہیے. وہ ارحم الراحمین ہے, وہ اس سے کہیں بڑھ کر مہربان ہے جو ہمارے تصور و خیال میں بھی نہیں. اس نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں. اس لیے کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی انسان کو سوچ آ جائے, مقصد صرف یہ ہے کہ انسان سوچے, اس پر غور کرے. جب تک سوچتا نہیں وہ اپنی غفلت میں پڑا رہتا ہے, اور بعض اوقات اسی غفلت میں پڑے پڑے زندگی کی شام ہو جاتی ہے. اور جب سوچتا ہے انسان تو اس طرح سوچتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ہاں تو یہ حدیث بیان کر رہا تھا کہ وہ بندہ اپنی سواری اس کے ساتھ ہے, اونٹنی, اس پر اس نے اپنے کھانا سامان باندھا ہوا ہے, کھانا پینا, سفر کر رہا ہے صحرا میں. ایک جگہ پہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹا, نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کی اونٹنی وہاں پہ نہیں ہے. اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, ادھر ادھر بھاگا, اونٹنی کہیں نظر نہیں آئی. اب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا, موت کے انتظار میں آ کر پھر اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی اس کے پاس کھڑی تھی, اسی طرح اس کا ساز و سامان اس پر تھا. اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. نبی علیہ السلام نے فرمایا اخطا من شدت الفرح, اس کو خوشی میں اپنی حواس پر کنٹرول نہیں رہا, الٹ کہہ گیا. کہنا تو یہ تھا نا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, لیکن خوشی میں الٹ کہہ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے دل کے ارادے سے نہیں کہا, اس کی زبان سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ بھی ایسی باتوں پر مواخذہ نہیں کرتا. تو فرمایا جتنا یہ بندہ خوش, اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے جب بندہ آ کر توبہ کرتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے, اذا اذنب عبد فقال اللہم اغفر لی, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اس معافی پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل معبدی, میرے بندے کو یقین ہے نا, انا لہو ربن, کہ اس کا کوئی رب ہے, یغفر الذنب, جو گناہ کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے, ویاخذ بالذنب, اور گناہ کی سزا دینے پر بھی قادر ہے, اس لیے تو معافیاں مانگ رہا ہے. تو جب انسان کو سوچ آتی ہے, ٹھوکر لگتی ہے, تو پھر انسان اس طرف کو آتا ہے الا ماشاء اللہ. اور وہ ٹھوکر کیسے لگتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پہلی امت میں بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا, سفر کر رہا تھا. فرآ جمجمۃ, راستے میں اس نے دیکھا کہ انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے. اس کھوپڑی کو دیکھا, کسی کا پاؤں لگتا ہے ادھر کو لڑک جاتی ہے, کسی دوسرا آتا ہے ادھر کو لڑک جاتی ہے. راستے کے اندر اس طرح وہ لوگوں کے پاؤں کے ساتھ
روندی جا رہی ہے، تو اس کے پاس کھڑا ہو کر فحدث نفسہ بشیء، دل میں سوچنے لگا. کیا حدیث پاک کی یہ الفاظ ہیں، حدث نفسہ بشیء. کیا سوچتا ہوگا کہ یہ بھی کبھی میری طرح انسان ہوگا، طاقتور پہلوان ہوگا، سر اٹھا کے زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہوگا. آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی، جس کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، آج یہ کھوپڑی لوگوں کے پاؤں کے ساتھ ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے. یہ جب سوچ آئی، اور یہ سوچنا چاہیے انسان کو، یہ اس بارے میں غور کرنا چاہیے، تو وہ یہ کہتے ہوئے اوہو میں بھی یہی میرا راستہ ہے، میں نے بھی یہاں سے جانا ہے، میں کون سا آب حیات پی کر آیا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں نا، تو قبرستان جا کر جو دعا پڑھتے ہیں تو ہم یہی دعا پڑھتے ہیں کہ انا انشاء اللہ بکم للاحقون، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے پاس آنے والے ہیں. کہتے ہیں ہم، لیکن اللہ کرے یہ یقین آ جائے. تو وہ آدمی یہ الفاظ کہتے ہوئے سجدے میں گر گیا، اللہم انا وانت انت، اے اللہ میں ہی ہوں، یعنی میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن تو ہی ہے، تو ارحم الراحمین ہے. آگے اس کی وضاحت کرتا ہے، انت الاواد بالمغفرہ وانا الاواد بالذنوب، اے اللہ میں بار بار گناہ کرنے والا، تو بار بار معاف کرنے والا. یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گیا. فقیل لہ، اسے کہا گیا ارفع راسک، سر اٹھائیے. اس نے سر اٹھایا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. کس قدر غفلت میں پڑا ہوا. آج خیال آیا، جو ہی اللہ سے معافی مانگی سچے دل سے، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، جھوٹوں والی توبہ نہیں، توبہ کے ساتھ مذاق نہ کرو، سچی توبہ کرو. اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے نصیحت کیجیے. کہنے لگے کم عطا علیک، آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا 60 سنہ، 60 سال. اور آج کل تو 60 سال نے بڑے چکر چلائے ہیں نا دنیا میں. 60 سال والوں کو، جس کی عمر 60 سال ہوتی ہے، اس کو کتنی فکر ہوتی ہے، کام نہیں لگے گا، مجھے جانا پڑے گا. اور کس قدر فکر مندی ہے. کاش کہ یہ فکر کبھی آخرت کے بارے میں بھی آ جائے، کیونکہ ہم کوئی لمبی لمبی عمریں لے کر نہیں آئے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو عمر، کسی بھی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو اللہ نے وہ مدت مقرر کی ہوئی ہے. ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس کی عمر کتنی ہے، وہی ہماری عمر ہے جو ملنی تھی. تو آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 سال تک. وقل من یجوز ذلک، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھتے ہیں. اور آپ ابھی اپنے گرد و پیش کی طرف نگاہ دوڑائیں، اس دور میں کوئی بزرگ 100 سال کے نظر آتے ہیں؟ اگر کوئی نظر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑی لمبی عمر پائی. انہوں نے کہا 60 سال. اور یہ نصیحت انہوں نے اس کو کی تھی جس نے پوچھا، اور یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. کہنے لگے اللہ کے بندے ذرا غور کر، ایک آدمی 60 سال سے اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے، 60 سال سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. وہ منزل کے کتنا قریب پہنچ چکا ہوگا. اب اس آدمی کی سوچ میں چوٹ لگی دماغ پہ. کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھتے تو ہو، کبھی اس کا معنی بھی غور کیا کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اس کے آرڈر کے پابند ہیں. اس نے دنیا میں ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
اور اسی کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہم سے ہماری زندگی کا حساب لینا ہے۔ پریشان ہو گیا، کہنے لگا جی زندگی تو برباد کر بیٹھا۔ یہ ان کے لیے کہ جنہوں نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، زندگی تو برباد کر بیٹھا اور اللہ نے اس زندگی کا عمر کا حساب لینا ہے ہم سے۔ فمل ہیلا، اب اس کا حل کیا ہے؟ فرمانے لگے یسیرتن، بہت آسان حل ہے۔ اگر سچی توبہ کر لو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، باقی زندگی میں نیکی کرو، تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اگر اب بھی توبہ نہ کی، اب بھی غفلت میں وقت گزار دیا، تو پھر سمجھ لو پہلے کی بھی پکڑ ہوگی اور بعد والوں کی بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ جب نازل کی، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ایک بوڑھا شخص یدعم علی عصاہ، اپنی لاٹھی کے سہارے، کمر کبڑی ہو چکی، آنکھوں کے چھپر گر چکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے حبیب ان لی فجرات و غدرات، میں نے تو بڑے ہی پاپ کمائے، کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں، کیا مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ اگر میں بھی معافی مانگوں تو مجھے بھی معافی مل جائے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حل اسلمت، کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا یغفر لک فجراتک وغدراتک، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قسم کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر، فجراتی وغدراتی، میرے سارے پاپ اللہ نے معاف کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ جس دور میں بھی ضمیر جھنجھوڑے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ضمیر کی عدالت میں جانا چاہیے۔ انسان کو پتہ ہے بعد میں دوسروں کی باتیں سن کر یا غفلت میں پڑا رہے تو اس کی مرضی ہے، وگرنہ اگر اس نے کسی پر زیادتی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، انسان کا ضمیر اس کو ملامت ضرور کرتا ہے ایک مرتبہ، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، دوسروں کے سامنے چاہے جتنے مرضی عذر پیش کرے، لیکن انسان کو پتہ ہے میں کتنے پانی میں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو جب تک سانس ہے، چانس ہے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، جب تک نزع کا وقت طاری نہیں ہوتا، انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں، اس وقت تک سچی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن جب موت سامنے نظر آئی، اس وقت ایمان بھی قبول نہیں ہوگا، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اس کے بعد سورج کو مغرب سے طلوع ہوا دیکھ کر کافر کلمہ پڑھیں گے، ان کا کلمہ قبول نہیں ہوگا، گناہ گار اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، ان کی گناہوں کی معافی نہیں ان کو ملے گی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہم تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اللہ کی بارگاہ میں رو بھی لیا کریں۔ ہنستے ہم بہت ہیں، اور کسی نے کہا نا ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر، کبھی اپنے اعمال پہ نگاہ ڈال کر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکثر الضحک، ہر وقت ہا ہا کر کے ہنستے نہ رہا کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ ہر وقت کا ہنسنا انسان کو برباد کرتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ کی بارگاہ میں رو بھی لیا کرو۔ جب انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، اپنے اعمال کی طرف دیکھے، اپنے عقیدے اور نظریے کی طرف دیکھے، لوگوں کے حقوق کی طرف دیکھے، کس کس پر میں نے ظلم اور زیادتی کی، اور وہ توبہ کرنے کا ارادہ کرے، تو توبہ کے لیے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں چند شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو فوری طور پر ترک کر دے جس سے توبہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ سود کھانے سے توبہ کر رہا ہے، سود لے بھی رہا ہے، رشوت کھانے سے توبہ کر رہا ہے، رشوت لے بھی رہا ہے،
گناہ سے توبہ کرتا ہے، ساتھ کرتا بھی جا رہا ہے۔ اس کو علماء نے کہا توبۃ الکذابین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، کذاب لوگوں کی توبہ ہے۔ توبۃ النصوح یہ ہے کہ جب انسان جس گناہ سے توبہ کرے پھر اس کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے اس گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ انسان ہوں، بشر ہوں، کوتاہی ہو گئی، مجھے اللہ اپنے فضل و رحمت سے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کا اعتراف کر کے ندامت کا اظہار کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وعدہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ توبہ کے وقت کے جو قبولیت کا وقت ہے اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کی تنخواہیں دبا گئے، کسی کا حق غصب کر لیا، کسی کی بے عزتی اور توہین کی، حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو پھر اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پہلی شرطوں کے ساتھ پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ اس بندے سے اپنا معاملہ کلیئر کرے، یا تو اسے معاف کروا لے یا اس کا حق اس کو واپس کر دے۔ جب تک صاحب حق اس کے ساتھ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ جو بات ہے نا عام طور پر جی حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے سے سارے گناہ، یہ وہ گناہ ہیں جن کا انسان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، جو حقوق العباد کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، آج ٹائم زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں یار، جمعہ کا بابرکت دن ہے، رمضان المبارک کی مبارک ساعت ہیں، دل میں خواہش ہے کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی مجھے بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہمارے اللہ گناہ معاف کر دے، ہم پہ راضی ہو جائے۔ یہی بخشش اور مغفرت ہی تو ہمارا مطلوب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب اللہ سبحانہ ہوا نیکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ عمومی طور پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جس کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جب ان شروط کی روشنی میں انسان توبہ کرے گا، سچی توبہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی ہارڈ ڈسک واش کر دیتے ہیں، ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سچی توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر نیک اعمال کرتا ہے باقی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اور بھی دیا ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو سچی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پہلے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں، پہلے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ آج ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ غور کرے، اپنے احوال پہ اپنے ضمیر کی عدالت میں جائے کہ کبھی کبھی اپنے ضمیر کی عدالت میں جایا کرو، وہاں سے کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ اور ہر انسان جائزہ لے میں کتنے پانی میں ہوں۔ آج وقت ہے اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کا، اس کو منانے کا، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا۔ اور زندگی میں 4 چیزیں اپنی زندگی کی روٹین بنا لیجئے۔ اسلاف کہا کرتے تھے رحمہم اللہ کہ 4 چیزوں سے انسان کو کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ پہلی چیز ذکر، اللہ کا ذکر ہمیشہ زبان پہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ دوسری چیز اللہ کی نعمتوں کی شکر ادائی، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے فَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ استغفار، نماز سے سلام پھیرتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ معاذ، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے،
لیکن فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے پر، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر، اور بطریق احسن عبادت کرنے پر جو تیری بارگاہ میں قبول ہو میری مدد فرما۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر، دوسری چیز شکر، تیسری چیز استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا۔ نبی پاک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس آدمی سے گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، یہ صبح کے وقت سحری کے اوقات میں اٹھ کے اللہ سے مغفرت کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کو مبارک ہو جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ھو الحی القیوم واتوب الیہ غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگ کر ہی کیوں نہ آیا ہو، اتنا بڑا گناہ بھی اللہ اس کا معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات اپنی زندگی کی روٹین بنا لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ سید الاستغفار، اس کو حفظ کر لیجئے، صبح اور شام کے وقت ضرور پڑھا کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت پڑھتا ہے یقین اور ایمان کے ساتھ، شام تک اس کی موت آ گئی تو موت فطرت اسلام پر ہوگی، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک موت آ گئی تو اس کی موت فطرت اسلام پر ہوگی اور جنت میں داخل ہوگا۔ سید الاستغفار کیا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو صبح و شام اپنی روٹین بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری کمیاں اور کوتاہیاں معاف کر دے۔ رمضان المبارک میں جو نیک کام کر سکے اللہ قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں ہمیں بار بار یہ بہاریں نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، ہماری، میری بھی اور آپ کی بھی اور ہر مسلمان مرد اور عورت کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسی بات کی ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور نبی علیہ السلام نے دعائیں بھی یہ سکھائیں کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وما انت اعلم بہ منی، اے اللہ میرے سارے گناہ بڑے چھوٹے اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سارے گناہ معاف کر دے، چھپ کر کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے، لوگوں کے سامنے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو جب ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، اگر ہمارے حق میں کسی سے کوتاہی ہو جائے تو ہمیں بھی اس کو معاف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جس کے حق میں کوئی بندہ تھوڑی بہت گستاخی کر دے، اس کے آگے سے چاولوں میں سے بوٹی اٹھا کر کھا لے، وہ ساری عمر کے لیے اس پر ناراض ہو جائے، یہ اتنی غلطی نہیں بندے کی معاف کرنے کے لیے تیار، تو اللہ تعالیٰ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، عید آ رہی ہے اور عید خوشی کا موقع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین یوم الخمیس، جمعرات اور سمار کو آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ
ہر ایسے بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، لیکن جو مشرک ہے، شرک کرتا ہے، جب تک سچی توبہ نہ کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور دوسرا، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، وہ بھائی مسلمان مرد عورت جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، ناراضگی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ انظروا ہذین حتی یصطلحا، انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان کو مہلت دے دو، اگر یہ صلح کر لیں تو پھر ان کو بھی معافی مل جائے گی، صلح نہ کریں تو ان کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے ساتھ ناراض رہنا جائز نہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ واقعہ نصیحت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اماں عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر منافقین نے بہتان لگایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کی پاک باز بیوی کی آسمان سے صفائی نازل کی، سورہ نور کی ابتدائی 18 آیتیں اللہ نے نازل کی۔ اس وقت اس پروپوگنڈے کا شکار ہو گیا حضرت ابو بکر کا ایک بھتیجا، وہ بھی اس پروپوگنڈے کا شکار، بھانجا، وہ بھی اس پروپوگنڈے کا شکار ہو گیا، مستہ ابن اساسہ۔ حضرت ابو بکر اس کی کفالت کرتے تھے، اس کے اخراجات برداشت کرتے تھے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ جب وہ بھی ان لوگوں کا شکار ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر غصہ آیا، کہنے لگے اچھا یہ آستین کا سانپ نکلا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے بھی پرواہ نہیں کی کہ میری بیٹی کتنی عفیفہ، پاک دامن، طیبہ اور طاہرہ ہے، یہ بھی ان لوگوں کا شکار ہو گیا، آج کے بعد اس کا خرچہ بند۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، حضرت ابو بکر نے قسم اٹھا لی، اور اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 یہ نازل کی، فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنے ان رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، ان کی کفالت اور نان و نفقہ ان کو نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحبون، ان کو چاہیے معاف کر دیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟ اگر تمہیں یہ بات پسند ہے تو پھر تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو، تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ میں اپنے اس عزم سے توبہ کرتا ہوں اور میں اسی طرح اس کا نان و نفقہ بحال کروں گا۔ آج ہمارے پاس بھی یہ وقت ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ تو صلح کر کے دل صاف کر کے آئیے عید نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ عید کی حقیقی خوشی نصیب ہو۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری یہ ناراضگیاں، ہمارے یہ بغض اور کینے ہماری عبادت کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو صلح کیجئے سب سے پہلے نمبر پر۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم جتنی بھی کوشش کریں پھر بھی معصوم تو صرف انبیاء علیہ السلام کی جو ذات مقدسہ شخصیات ہیں، تو ہم سے تو کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ہم سے روزوں کے اندر کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم پر صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، صدقۃ الفطر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان علی الناس صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل حر او عبد او ذکر او انثی من المسلمین۔ فرمایا ایک صاع جو اناج ہو کسی علاقے کا، گندم، چاول وغیرہ، یہ کتنا بنتا ہے؟ 2.5 کلو گرام تقریباً، ایک فرد کی طرف سے، خاص اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، بڑی عمر بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں یا چھوٹا بالغ بچہ ہو، اس نے سب کی طرف سے ادا کرنا ہے، آزاد ہو غلام ہو، سب کی طرف سے فرض کیا ہے۔ اور ادا کب کرنا ہے؟ حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ وہ بچہ جو رمضان کا آخری سورج غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی دینا چاہیے۔ ایک صاع جنس دینا افضل ہے۔ اور آپ نے فرمایا من اداها قبل الصلاۃ، جو عید نماز کو جانے سے پہلے ادا کرے گا فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو اس کا یہ صدقہ اپنے اصلی ہدف کو پہنچ جائے گا۔ اور جس نے کوتاہی کی اور لیٹ کیا گناہ گار بھی ہوگا اور اپنے اصلی ہدف کو بھی نہیں پہنچے گا، عام صدقہ پھر شمار ہوگا۔ اس لیے عید نماز سے پہلے اور جنس دینا افضل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا، انشاءاللہ اس مسجد میں عید نماز بھی ہوگی، اور
5:43 پر میرے خیال ٹائم ہے، 5:45 بجے ہم انشاءاللہ عید نماز یہاں پہ کھڑی کریں گے جماعت. اور عید نماز کو آنے سے پہلے سنت طریقہ ہے کہ نہا دھو کے اچھا لباس پہن کر تکبیرات چاند دیکھنے کے بعد شروع کر دیں اور تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل تمرات. نبی علیہ السلام گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا کے نکلتے تھے، کھجوریں کھایا کرتے تھے طاق تعداد میں. آپ کھجوریں کھا لیں، کوئی چیز جو میسر ہو، تاکہ فرق ہو روزے کے دن میں اور افطار کے دن میں. عید نماز عید الفطر کو جانے جس سے پہلے گھر سے کچھ کھا کے جانا چاہیے. ہمارے ملکوں میں چونکہ کھجوریں تھیں میٹھی ہوتی تو ہم نے سیویاں بنا لی ہیں، یا جو بھی میسر ہو تو عید نماز کو جانے سے پہلے کھا کے جانا چاہیے. اور جاتے ہوئے راستہ اور ہونا چاہیے اور واپسی پہ راستہ بدل کے جانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں یہ خوشی بھی نصیب فرمائے عید کی بھی، اور ہمارے روزے نمازیں عبادات قبول فرمائے. ہمارے پیارے دوست حافظ امجد صاحب، ان کے جوان سال بھائی وفات پا گئے ہیں پاکستان میں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے بھائی عبداللہ شاد صاحب کی ہمشیرہ سیریس بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا، اللهم اعد علينا شهر رمضان اعواما عديدة وازمنة مديدة في حياة سعيدة. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفیں درست کر لیں.